آج میں آپ سے دو موضوعات پر بات کرنا چاہتا تھا۔ پہلے تو پچھلے دنوں جو کابینہ میں رد و بدل ہوا اور کچھ نئے وزیر شامل کیے گئے، اور دوسرا جو آج کل 18ویں ترمیم میں رد و بدل پر جو بحث ہو رہی ہے ٹی وی ٹاک شوز میں اور سوشل میڈیا پر۔ پچھلے 2 سال میں آپ سب نے دیکھا کہ بہت سے ایسے وزیر جنہیں انتہائی کہا گیا کہ انتہائی قابل ہیں، وہ کابینہ میں شامل ہوئے، مگر پھر چند ہی مہینوں کے بعد وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ یا تو اپنی وزارتیں چھوڑ گئے اور یا پھر ان کی وزارتوں کو بدل دیا گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ اسد عمر وزارت خزانہ چلائیں گے، مگر وہ صرف چند مہینے رہے، اور جس دوران ہماری جو روپے کی قدر ہے وہ 125 روپے سے کم ہو کر 155 روپے تک پہنچ گئی۔ اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو پولیس کی اصلاحات کے لیے ناصر درانی کا نام پیش کیا گیا، اور ہمیں بتایا گیا کہ وہ پنجاب میں پولیس کے نظام میں اصلاحات کریں گے، مگر وہ بھی چند مہینے بعد کابینہ چھوڑ گئے اور مشاورت سے دستبردار ہو گئے۔ اسی طرح سے شبر زیدی صاحب ٹیکس کے ماہر ہیں اور انہیں ایف بی آر کا چیئرمین بنایا گیا تاکہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد جو ٹیکس کا ٹارگٹ طے ہوا تھا اسے حاصل کیا جا سکے، مگر وہ بھی چند مہینوں کے بعد بیمار ہو کر چھوڑ گئے۔ اور پنجاب کا جو صوبہ ہے اس میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہر چند مہینوں کے بعد آئی جی اور چیف سیکریٹری بدلتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام لوگ چھٹیاں گزارنے پنجاب جاتے ہیں اور پھر واپس وفاق کو لوٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ لوگوں کو بڑے اہتمام سے لایا جاتا ہے لیکن پھر وہ چند مہینوں بعد ہی یا تو کابینہ چھوڑ دیتے ہیں یا نئی وزارتوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں جنرل عاصم باجوہ اور شبلی فراز کو اطلاعات کی جو وزارت ہے وہ دی گئی ہے۔ ایک صاحب وزیر ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ مشیر ہیں، مگر یہ دونوں حضرات پہلے سے ہی کچھ اہم عہدوں پر ہیں، اور میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی عہدے لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ جنرل باجوہ یقیناً ایک کامیاب ڈی جی آئی ایس پی آر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ اب آج کل وہ سی پی سی اتھارٹی کے سربراہ بھی ہیں، جو کہ ایک انتہائی اہم عہدہ ہے۔ اور حالانکہ میں نے سی پی سی اتھارٹی کو بنانے سے اختلاف کیا تھا، لیکن اگر بن گئی ہے تو کم سے کم وہ عہدہ ایسا ہے جس میں ایک آدمی کو مستقل بنیادوں پر اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اب جنرل باجوہ جو ہیں وہ سی پی سی اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہوں گے اور ساتھ ہی وہ اطلاعات کی وزارت میں مشیر کا کام بھی کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم اہم عہدوں پر ایک ہی شخص کو کئی عہدے دیتے ہیں۔ یہ اس سے کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت عوام کے معیار پر پورا اتر نہیں پا رہی۔ دوسری بات جس پر میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا تھا وہ ہے 18ویں ترمیم۔ چند سال پہلے میں نے کئی دفعہ اس بات کی نشاندہی کی کہ 18ویں ترمیم میں کچھ ایسی خامیاں اور خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور میں نے یہ استدعا بھی کی تھی کہ ہمیں اس میں یقیناً کچھ رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ صوبائی خود مختاری کا حامی رہا ہوں، اور میں اس بات کو بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بلدیاتی نظام کو فعال کیے بغیر حکمرانی کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور لوگوں تک جو بنیادی چیزیں ہیں، جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، تعلیم، صحت، وہ نہیں پہنچ پائے گی۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ 18ویں ترمیم میں خرابیاں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں تبدیلیاں کی جائیں، لیکن حزب اختلاف کی جتنی پارٹیاں ہیں وہ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس سے وفاق اور جمہوریت مضبوط ہوئی اور صوبوں کو خود مختاری دی گئی۔ یقیناً یہ صحیح ہے کہ صوبوں کو خود مختاری دینے کا ایک اہم مرحلہ طے ہوا، لیکن
یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اب اس ترمیم کو آئے ہوئے بھی 7-8 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ابھی تک پوری نہیں ہو رہی. یعنی کہ 18ویں ترمیم کے بعد مستقل الیکشن ہو رہے ہیں اور اشرافیہ کا چہرہ بدل رہا ہے، لیکن عوام کی حالت ابھی تک نہیں بدلی. اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور پچھلے 1 سال سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ جمہوریہ، چاہے اس میں 18ویں ترمیم ہو، چاہے موجودہ آئین ہو، چاہے ہمارے الیکشن کا مرحلہ ہو، چاہے ہماری ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری کے درمیان طاقت کا توازن ہو، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ جمہوریہ کامیاب نہیں ہے اور وہ اس ملک اور عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے. میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئی جمہوریہ قائم ہونی چاہیے. پچھلے ہفتے میں نے سیاسی پارٹیوں کے مرکزی رہنماؤں کو نجی پیغامات بھیجے تھے. اس کے بعد سے انہوں نے یہ بیانات دیے کہ اگر آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو ایک آئین ساز اسمبلی قائم کرنی پڑے گی. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1973 کا آئین بھی کسی آئین ساز اسمبلی نے نہیں لکھا تھا. اس کے علاوہ جو 18ویں ترمیم ہوئی وہ بھی کسی آئین ساز اسمبلی نے نہیں کی تھی. تو معاملات کو پیچیدہ کرنے کے بجائے میں تمام سیاسی پارٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک مذاکراتی میز پر بیٹھ کر تمام مسائل کا جائزہ لینا ہوگا اور اس نظام کو ایک نئے سرے سے ترتیب دینا ہوگا. لیکن جب ہم اس نئے نظام کی خدوخال تیار کر لیں تو پھر ہمیں اسے عوام کے سامنے بھی پیش کرنا ہوگا تاکہ وہ اس کی توثیق کریں اور اسے قبول کریں. اور میرا ایک اختلاف جو 1973 کے آئین سے ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسے کبھی عوام کے سامنے توثیق کے لیے پیش نہیں کیا گیا. تو یقیناً ایک سیاسی مذاکرات ہونے چاہیے جس میں ہم ایک نئے نظام کو ترتیب دیں. ہم کسی ایسی مذاکراتی میں اس کو قبول نہیں کریں گے جہاں ہم خود بھی موجود نہ ہوں، اس لیے کہ جو موجودہ سیاستدان ہیں انہیں کئی دفعہ موقع ملا کہ وہ نظام کو ٹھیک کریں لیکن وہ نہ کر سکے. اس لیے آئندہ کے مذاکرات میں یہ ضروری ہے کہ ہم بھی عوام کی آواز لے کر اس مذاکراتی میز پر موجود ہوں. بہت شکریہ.